بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو انتہائی دلچسپ ہوگی کیونکہ اس میں ہم آقائے دو جہاں سرور دو عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 یا 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ بمطابق اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی نے اختیار کیا ہے۔ عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اسی کی امانہ مسند احمد میں ابو امامہ سے بھی مروی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرا کے محل روشن ہو گئے۔ ستاروں کی زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایات سے تمام زمین اور روشن اور منور ہوگی۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہو، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کعب احبار سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی علیہ السلام کی یہ شان ذکر کی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول، اس کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ علیہ السلام ہی کی زندگی میں فتح ہوا۔ عجب نہیں کہ اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہو، اور بصرا جو ملک کا ایک شہر ہے کہ وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا ہے کہ علاقہ شام میں سے سب سے پہلے بصرا ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور ممالک شام میں سب سے پہلے بصرا ہی فتح ہوا۔ اور عجب نہیں کہ شام کے محل اسی لیے بھی دکھلائے گئے ہو کہ من جملہ 40 کے 30 ابدال کہ جو 30 کے 30 قدم ابراہیمی پر ہے، ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے۔ اسی لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا معدن اور منبع ہے۔ اس لیے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی، جیسے رب کریم قرآن مقدس سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ:
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، کہ جس کے گرد امن برکتیں بچا دی ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں پر بچھا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی، اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع مسجد دمشق کے منارہ شرقیہ پر ہوگا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کی ترغیب دی ہے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ سے راوی ہے کہ ایک یہودی مکہ میں بغرض تجارت رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ اس شب میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مور نبوت، وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب دونوں شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آئے تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا عملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے اور اس واقعہ کے نظائر اور شواہد میں ہے جن کی شرح اور تفصیل طویل ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہا اربا درود و سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔